جو آیت ہم نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ایک مخصوص جماعت کا ذکر کرتا ہے، خاص لوگوں کا، کہ جو اس کے مخصوص بندے ہیں، جو اس کے دوست ہیں، ان کو کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی حزن و ملال نہیں ہے، اور یہ کہنے سے پہلے کہتا ہے خبردار ہوشیار، اللہ کے ولیوں کو، بے شک اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف، کوئی ڈر، کوئی حزن و ملال نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ موقع بھی وہی ہے کیونکہ اس موقع پر جگہ جگہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ عنہ وارضہ کا ذکر بھی چل رہا ہے، محفلیں بھی ہو رہی ہیں، اور اس مہینے کی نسبت بھی ان سے ابھی 11 آپ لوگ منا ہی چکے ہو گے، نیاز فاتحہ تم سے کرایا ہوگا، تو میں بھی سوچ رہا ہوں جن کا مہینہ ہے اسی پہ تھوڑی دیر گفتگو کی جائے۔ یہ مدرسے کے گراؤنڈ میں ہم لوگ بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ کافی لمبا حال آپ کے مدرسے کا ہے، لیکن اس پر توجہ آپ لوگوں کی چاہیے۔ آج الحمدللہ جتنا آپ اپنے رب کا شکر ادا کریں کم ہے، کیونکہ آپ کا ماضی بھی آپ کے سامنے ہے، جو آپ کا وقت گزر گیا وہ آپ کے سامنے ہے، اور جس جگہ پہ آج آپ ہیں یہ بھی آپ کا سامنے ہے۔ تو وہ گزرے وقتوں میں تو آپ کے لیے یہ کام مشکل تھا کہ اپنے گاؤں کے مدرسے کو مینٹین رکھ سکیں، لیکن موجودہ وقت میں یہ کام آپ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو بڑے حسین انداز میں یہ مدرسہ آپ چلا سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں۔ آج شاید آپ کے پورے گاؤں میں جو مسلم آبادی آپ کی ہے، جو بھی گھر آپ کے ہوں، 40-50 گھر جو ہیں، ہر آدمی اپنے گھروں کو شریعت اسلام کی نظر اور قانون اسلام کی نظر سے دیکھے، تو اکثر آپ لوگ صاحب نصاب ہو، اکثر آپ لوگ زکوٰۃ دینے والے ہو، تو جو رقم آپ کی نکل رہی ہے اس کو آپ پوری ایمانداری سے نکالیے، اور اس رقم کا 50% حصہ، آدھا آپ اپنے مدرسے، اپنے گاؤں کے دارالعلوم میں لگا دیجئے، آدھا آپ دیگر جگہ تقسیم کر دیجئے، تو ایک اچھی رقم آپ خود مہیا کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ وجہ یہ اگر آپ زکوٰۃ نہیں ادا کرو، جو رقم آپ کی بینک میں رکھی ہوئی ہے اور جو گھروں میں سیف رکھے، محفوظ کر کے رکھے ہیں، اگر وہ رقم 1 سال مکمل آپ کے پاس رہ گئی اور آپ نے اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی، تو اللہ کے سخت ترین عذاب میں آپ مبتلا ہو گئے، اور منکر زکوٰۃ سے جہاد ہے۔ اور اگر آپ زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے تو دنیا اور آخرت دونوں جہاں پریشانیاں ہیں، یہاں تکلیفوں کا سامنا اور وہاں عذاب الہی۔ رقم کمانا سونا رکھنا آسان ہے، لیکن اس کا جو طریقہ ہے اس پر عمل کرنا اس سے زیادہ ضروری ہے۔ آپ اگر زکوٰۃ کے پیسے کو نہیں نکال رہے، 40واں حصہ، وکیل صاحب 100 روپے پہ 2.5 روپے آئے گا،
25 روپے 1000 ہے. یہ رقم اگر آپ نے نہیں نکالی تو کوئی آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا. بے شک سبحان اللہ. یہ گہنے، یہ زیور، یہ سونا، یہ چاندی جو آپ اپنے گھروں میں رکھے ہو، یہ قبر میں اژدہا اور سانپ بن کر کے ڈسے گا اگر آپ نے زکوٰۃ نہیں نکالی. آپ کی کمائی رقموں کو اگر آپ نے زکوٰۃ نہیں نکالا تو ڈاکٹرز طبیب لے جائیں گے، آپ طرح طرح کی آزمائشوں میں مبتلا ہوتے رہیں گے. خیر و برکت کے لیے آپ در در بھٹکتے رہیں گے اور آپ کے ہاتھوں میں برکت، آپ کے گھر میں خیر و برکت نہیں رہ جائے گی. صحیح بات. طرح طرح کی مصائب و پریشانیوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا اگر آپ یہ رب کے راستے کی رقموں کو روک رہے ہیں. اور ایمانداری سے اگر آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں، آپ کی صحت ٹھیک، آپ کی تندرستی ٹھیک، آپ کے بچے فرما بردار، آپ عذاب الہی سے محفوظ ہیں کیونکہ اس کے راستے کی رقم کو نکال دیا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. دولت کے میل کو باہر کر دیا، آپ محفوظ ہیں. آپ سے یہ مدارس عربیہ کے جو محصلین حضرات ہیں، چندہ والے ہیں، وہ آپ سے زکوٰۃ ہی کی رقم تو لے رہے ہیں. آپ ان کو چند روپے کی رقم دینے کے بعد یہ سوچتے ہیں میں نے عالم صاحب پر احسان کیا. سچ تو یہ ہے کہ یہ عالم صاحب کا آپ پر احسان ہے کہ آپ کے دروازے جا کر کے آپ سے زکوٰۃ کی رقم انہوں نے بتا کے نکلوایا، آپ کو ایک عذاب سے بچا لیا اور آپ کی رقم ادا ہو. صحیح سبحان اللہ سبحان اللہ. صحیح بات. سچ یہ ہے، یہ آپ کو قہر خداوندی اور عذاب الہی سے بچا رہے ہیں. یہ مدرسے جن کو آپ تحقیر کی نظروں سے دیکھتے ہیں، یہ آپ کی تنگ نظری ہے، آپ کی کم خیالی ہے. وجہ آپ نے دوسروں کی نقل شروع کیا، آپ نے دوسروں کی عادتوں اتواروں کو اختیار کرنا شروع کیا. آپ اپنے اسٹاروں کو بھول گئے، آپ اپنے ہیروز کو بھول گئے، آپ ان کی تاریخوں کو فراموش کر چکے. گیارہویں تو کرتے ہو پر گیارہویں والے سے نسبت کر لو. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحیح. جشن صحابہ تو کرتے ہو، صحابہ سے لو تو لگا لو. جشن اولیاء تو کرتے ہو، محبوبین کے قریب تو چلے جاؤ. سمجھ میں آ جائے گا دین کیا ہے، مدرسے کیا ہے. مدرسوں نے تمہیں بہت کچھ دیا، لوٹ کے آپ نے کیا دیا؟ ایک بچے کو آپ لے جا کر کے LKG سے لے کر کے ہائی ایجوکیشن تک اس کو انگلش میڈیم پڑھا ڈالیے. پھر اس کے بعد میں اس بچے کو آپ جب وہ بڑا ہو جائے، جوان ہو جائے، ڈگری مل جائے، سروس مل جائے، باپ بن جائے، اس بیچ میں اس کو ٹچ نہ کریے، ابا بن جانے دیجیے. جب وہ ابا بن جائے تب اس کو لے کے بیٹھیے اور کسی مکتب سے کسی غریب پریشان حال مزدور کا بچہ وہی مدرسے میں ملے گا، اس کو بلا اور پھر پوچھو کہ اے PhD صاحب مجھے طہارت کا غسل کرنا ہے، کیسے کروں؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے عبادت کے لیے وضو کرنا ہے، کیسے کروں؟ واہ سبحان اللہ بھائی. مجھے 2 رکعت رب کے لیے نماز ادا کرنی ہے، شکرانے کی نیت کیسے باندھوں؟ میت رکھی ہوئی ہے، نہلاؤ کیسے؟ PhD کر کے آیا ہے، دوسروں کی لینگویج اور زبان پر مہارت تامہ رکھتا ہے،
ویل ایجوکیٹڈ کہلا رہا ہے، میت رکھی ہے نہلا دو، کفن کتنا دیا جائے گا دے دو، نماز جنازہ کیسے ادا کی جائے گی ادا کرا دو، کیونکہ نماز جنازہ کے لیے ولی کا پہلا حق ہے۔ جی پہلا حق ہے۔ میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، ہم آپ سب کے غیر ہیں، آپ کے اپنے نہیں ہیں بھائی، مذہبی ایک ہیں لیکن آپ الگ سے ہو، ہم الگ سے ہیں۔ نہ آپ نے مجھے بچپن میں بے کپڑوں کے دیکھا ہے، نہ میں نے آپ کو بچپن میں بے کپڑوں کے دیکھا ہے، لیکن میں آپ سے کہوں ببوا پینٹ اتار، آپ کا کپڑا اتار دوں، آپ کے لباس اتار دوں، آپ کو شرم آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ برا لگے گا؟ اور اگر آپ کے ابا کے اتار دوں شرم آئے گی کہ نہیں؟ برا لگے گا؟ اور جو میت لیٹی ہے، روح نکلی ہے، جسم رکھا ہے، جس نے کبھی کسی غیر کے سامنے کپڑے نہ ہٹائے ہوں، آج اجنبی لوگ کپڑے ہٹا کے غسل دے رہے ہیں۔ لڑکا ایم اے ہے، لڑکا پی ایچ ڈی ہے، لڑکا پروفیسر ہے، لڑکا ڈاکٹر ہے، لڑکا LLB ہے، لڑکا وکیل ہے، بیرسٹر ہے۔ کہاں جا رہے ہو آپ؟ کیا ہی اچھا ہوتا کہ لڑکا وکیل بھی ہوتا اور قاری قرآن بھی ہوتا، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک انجینئر بھی ہو اور تفسیر قرآن بھی جانتا ہو، سبحان اللہ، بے شک ڈاکٹر بھی ہو، طریقے مذہب کو بھی جانتا ہو۔ بے شک، سبحان اللہ۔ کیونکہ جب آپ واپس جاؤ گے تو آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا ڈاکٹر صاحب کتنی دوائیں کیا، کتنے مریضوں کو ٹھیک کیا، کتنوں کا آپریشن کیا، کتنوں کا آپ نے کیا کیا، کتنے وکیل صاحب آپ مقدمات جیتے، کتنے ہارے۔ نہیں، نماز، طہارت، حقوق اللہ، حقوق العباد، دین، توحید، رسالت، ادب، زکوٰۃ، عشر، فطرہ، کیا کیا؟ تو یہ کہو کہ میں نے پروگرام کرایا تھا، رات بھر تقریر سنا تھا، کام آئے گا؟ سید صاحب آئے، بولا کہ میں سن رہا تھا، بہت بہتر۔ جتنی دیر تم اس محفل میں بیٹھو گے، کہیں بھی محفل میں بیٹھو گے، تمہیں نیکیاں ملیں گی، ثواب ملے گا، رات گزارنے کا ثواب ملے گا، ذکر سننے کا ثواب ملے گا، سبحان اللہ کہو گے ثواب ملے گا، درود پڑھو گے ثواب ملے گا، ماشاء اللہ کہو گے ثواب ملے گا، ذکر سننے کا ثواب، ذکر کرنے کا ثواب، رات جاگنے کا ثواب، نماز کا بدل ہو جائے گا۔ ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ اچھا اب چلیے، آپ نماز کے لیے تیار ہو گئے، میں مسجد جاؤں گا، نماز پڑھوں گا، ٹھیک ہے، پاک ہوگا۔ کیسے پاک ہوگا؟ ندی میں غوطہ لگا کے، سبحان اللہ، 10 بالٹی پانی اوپر ڈال کے، کیسے پاک ہو گیا؟ بوڑھے سے لے کے جوان تک بیٹھے ہو، سب غسل کرتے ہو، کوئی جمعہ جمعہ، کوئی روز روز، اس کی جیسی کیپیسٹی، پاک کیسے ہوئے؟ وضو کرتے ہو، کوئی آپ سے پوچھ لے، اچھا آپ مسلمان ہیں؟ آپ کہو گے ہاں میں مسلمان ہوں، توجہ چاہوں وکیل صاحب، میں تقریر نہیں نصیحت کر رہا ہوں۔ آپ مسلمان ہیں؟ آپ نے کہا جی ہاں میں مسلمان ہوں۔ نماز؟ آپ نے کہا میرے یہاں فرض ہے، ٹھیک۔ نماز سے پہلے کیا کریں گے؟ آپ نے کہا وضو۔ اچھا تو وضو میں کچھ شرائطیں ہیں، کچھ فرض ہے؟
کچھ واجب ہے، کچھ سنت ہے، کچھ مسنون ہے، وہ مجھے بتاؤ۔ آپ کیا بتاؤ گے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، تقریر نہیں کر رہا، ابھی پوچھ رہا ہوں، آپ کیا بتاؤ گے؟ اگلا آپ سے پوچھے کہ ناپاک ہو گئے اسلام میں، آپ ہو مسلمان ہو، بتاؤ غسل کیسے کیا جائے گا؟ آپ بتا پائیں گے؟ اگلا آپ سے پوچھ لے کہ اچھا ٹھیک ہے آپ مسلمان ہیں، مجھے بتائیں کہ آپ کے کتنے کلمے ہیں؟ بتا پائیں گے سارے کلمے؟ اچھا مسلمان ہیں، امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، آپ نیت باندھ کے کیا پڑھتے ہیں؟ اس کے بعد جب بیٹھتے ہیں امام صاحب سلام جو پھیرتے ہیں اس سے پہلے بھی آپ کو پڑھنا ہوتا ہے، کیا کیا پڑھتے ہیں، کب انگلی اٹھاتے ہیں، کب گراتے ہیں، اس کے بعد میں کیا پڑھتے تو سلام پھیرتے ہیں؟ بتاؤ گے؟ کیسے آپ عبادت کرو گے؟ آپ مسلمان ہو، نو ڈاؤٹ، میں مسلم سے ہی بات کر رہا ہوں، آپ اہل سنت ہو، میں اپنے سنی بھائیوں سے بات کر رہا ہوں۔ تقریریں بہت سننی آپ نے، ایک بات بتاؤ، عمل کب کرو گے؟ نعرے بہت لگا لیے، آج نعرہ کوئی نہیں لگائے گا، صرف اتنا بتائیے کہ آپ پکے اہل سنت والجماعت کب بنو گے؟ آپ پکے مسلم کب بنو گے؟ اکثر مسجدوں میں جاؤ تو ایک دوغرا لگا ہوتا ہے فارسی زبان میں کہ روز محشر کے جا گداز بوت اولی پرسش نماز بوت۔ محشر کے دن جب جانیں پگھل رہی ہوگی موم کی طرح، نماز پہلا سوال کیا جائے گا، اور نماز میں جانے سے پہلے آپ کو پاک اور صاف ہونا ہے۔ کیا ہونا ہے؟ پاک اور صاف ہونا ہے، باوضو ہونا ہے۔ اب آپ نماز کے لیے مسجد میں جائیں تو اس سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے؟ طہارت حاصل کرنی، پاکیزگی حاصل کرنی ہے۔ آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ غسل کرنا ہے، پھر آپ کو صاف اور پاک لباس پہننا ہے، آپ کو وضو بنانا ہے، اب مسجد میں داخل ہونا ہے، اب اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھنا ہے، نماز ادا کرنا ہے۔ تو پڑھنے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ غسل کرنا ہے، یعنی اپنے کو پاک کرنا ہے۔ اور اسلام نے طہارت حاصل کرنے اور غسل کرنے کے طریقے کو بیان کیا ہے۔ آپ ناپاک ہے، سمندر بھر پانی سے نہا دو، غوطہ لگاؤ، باہر آ جاؤ، پھر غوطہ لگاؤ، پھر باہر ہو جاؤ، اور اگر آپ نے نجاست والے حصے کو، نجس جگہ کو نہیں صاف کیا اور وضو نہیں کیا تو آپ طاہر نہیں ہو سکتے۔ یہ آپ کہاں سیکھو گے؟ کالج میں، یونیورسٹی میں، ڈگری کالج میں، یا انہی کھنڈرات جیسے مدارس میں؟ پھر اس کے بعد آپ کے یہاں ایک دور آتا ہے کہ ایک صاحب انتقال کرتے ہیں، اب آپ نہلانے والے کو بلا رہے ہیں، کفن کیسے دیا جائے؟ گاؤں میں کوئی بوڑھا ہے، سمجھدار ہے، جو رہا لوگوں کے ساتھ، معلوم ہے چلیے صاحب غسل ہو گیا، کفن ہو گیا، آپ جنازے کو لے کے چلے، قبرستان پہنچے، رکھ دیا، آپ کوئی حافظ جی مل جائے، مولانا صاحب مل جائے، کوئی صاحب مل جائے، آپ ڈھونڈ رہے ہو، اب حافظ صاحب مل گئے تو نماز جنازہ پڑھا دیے، پھر صاحب ایک وقت آتا ہے کہ اب ہم کو فاتحہ خوانی کرنا ہے، قل پڑھنا ہے، آپ انتظام کر رہے ہو، ڈیگیں چڑھا رہے ہو، کھانا پکوا رہے ہو، اور تلاوت کے نام پر آپ بیٹھے ہوئے ہو، مدرسے سے کچھ بچے آ جائیں، رشتہ داروں میں تعلقات والوں میں فون کر رہے ہو، بھائی کچھ پارے پڑھا کے بھیج دو، مجھے ایصال ثواب کرنا ہے، کرتے ہو یا نہیں؟
پھر آپ ہمیں یا مولانا صاحب کو یا حافظ صاحب کو یا قاری صاحب کو کسی کو بلاتے ہو ذرا بخشش کی دعا کر دیجئے، ایصال ثواب کر دیجئے۔ اچھا ایک بات بتاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ، ایک بات بتائیے، اگر آپ کو چوٹ آئے، زخم آ جائے، درد آپ کو ہوگا؟ اور اس درد کا احساس ہم لوگوں کو ہوگا یا وہ بچہ جو بیٹھا اس کو ہوگا؟ صحیح بولنا، کس کو ہوگا؟ اس کا احساس آپ کے اپنے سگے لوگوں کو ہوگا، آپ کے بیٹے کو ہوگا، آپ کے گھر والوں کو۔ آپ نے بیٹے کو پڑھایا بڑی محنت سے ہے، لیکن آج اس لائق نہیں ہے کہ آپ کی قبر پہ کھڑا ہو کے سورہ بقرہ پڑھ دے۔ آج اس لائق نہیں ہے کہ آپ کی قبر پہ کھڑا ہو کے سورہ اخلاص پڑھ دے، چاروں کل پڑھ دے، اور رب کے حضور میں رو رو کے گرگرا گرگرا کے آنسو بہا بہا کے دعا کرے کہ مولا کریم میرے ابا کی نجات کر دے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ آپ نے پڑھایا بہت، میاں یہ جو بچا ہوا بھی دین تمہارے سامنے کتابیں ہے یا حافظ ہے یا عالم ہے، یہ انہی مدرسوں کی دین ہے کہ تم میں ابھی دینداری ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ جس دن ان کو بند کر دو گے تم میں سے دینداری ایک دم ختم ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اپنے کو بچانے کے لیے، اپنی شناخت کو ظاہر کرنے کے لیے تم ان قلعوں کے توجہ دو، ان مدرسوں کی طرف توجہ۔ آپ پڑھاؤ، علوم عصر کی تعلیم دو، جہاں تک ہو سکتا ہے ہائی سے ہائی تعلیم دیجیے۔ اتنا بچوں کو پڑھا دو کہ جس جگہ رہتے ہو اس ملک کی ضرورت بن جاؤ، دھڑکن بن جاؤ۔ بے شک، سبحان اللہ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں علم قرآن دو، علم دین دو، ورنہ کیسے آپ سمجھ پاؤ گے اسلام کیا ہے؟ یہ مہینے کا جن سے تعلق ہے، حضور غوث الاعظم جیلان میں پیدا ہوئے۔ کہاں ہوئے؟ جیلان میں۔ علوم دین کے حصول کے لیے بغداد آئے۔ اب میں آپ کے سامنے صرف یہ رکھ رہا ہوں کہ آپ کے غوث اعظم کو اتنا ہی کرتے ہیں، آپ صرف اتنا آپ جان رہے ہیں کہ جب غوث اعظم کا نام آتا ہے تو آپ کے دماغ میں آتا ہے شیرینی ہونا چاہیے، بریانی ہونا چاہیے، اس پر نیاز کرو۔ کہا ہے غوث اعظم کو بریانی پسند تھی، بریانی کی نیاز کرو۔ ہمیں خوب نیاز کرو، لنگر لٹاؤ ان کے نام پر، ان کا احسان ہے پوری قوم پر، غوث ہے، خوب کرو۔ لیکن کبھی غوث اعظم کی جیونی بھی دیکھ لو، کبھی ان کی سوان حیات بھی دیکھ لو، کبھی ان کے ذکر و اشغال کے ماحول کو بھی دیکھ لو، کبھی حصول علم والی زندگی بھی دیکھ لو، کبھی انہی غوث کو فاقہ کے دور سے گزرتے ہوئے دیکھ لو، کبھی اسی غوث کو بھوک کی حالت میں چکر آتے بھی دیکھ لو، کبھی اسی غوث کو گھاس کھا کر کے رب کا ذکر کرتے بھی دیکھ لو، کبھی اسی غوث کو پیڑ کے پتوں کو کھا کے دن گزارتے ہوئے بھی دیکھ لو، کیونکہ غوث اعظم نے گھاس بھی کھایا ہے، دن گزارا ہے، پتے بھی کھائے ہیں، وقت گزارا ہے، 6 مہینے اور سال بھر دانے پانی سے ملاقات نہیں کیا، فاقوں کا دور چلتا رہا ہے، لیکن علم دین بھی لیتے رہے ہیں، ذکر الہی بھی کرتے رہے ہیں۔ آج تو اس کا بے پناہ شکر ہے، احسان عظیم ہے کہ تمہارے پاس جھوپڑے نہیں، مکان ہے، سبحان اللہ۔ پھٹے لباس نہیں، عمدہ لباس ہے، خرچ کے لیے ترستے نہیں ہو، خرچ موجود ہے، روٹی کے لیے تم تڑپتے نہیں ہو، تمہارے گھروں میں اناج موجود ہے، بے شک، رقمیں بینک بیلنس کیے رکھے ہو، پھر تم دین سے دور جا رہے ہو تو کہنا پڑے گا نا، وہ اندھیرے ہی بھلے تھے کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہے، سبحان اللہ۔ بہت دور ہے۔ آج کیا پریشانی ہے؟ عمدہ گھر ہے، اچھا لباس ہے، چلنے کے لیے اچھی سواریاں ہیں، اچھا سادھن ہے،
کوئی دقت، کوئی پریشانی، کوئی فاقہ کچھ ہے؟ کب شکر ادا کرو گے اس پالنہار کا؟ کب شکر ادا کرو گے اس رحمان کا؟ کب شکر ادا کرو گے اس رزاق کا؟ دے رہا ہے نا، دے رہا ہے نا۔ ذرا ماضی میں جاؤ، پھر اپنے گاؤں کو اپنی نظروں میں لاؤ۔ سبحان یہ اللہ۔ بچوں کو نہیں لیکن آپ کو تو معلوم ہوگا، ایک مرتبہ اپنے بچپن میں جاؤ، پھر وہ مکان کو یاد کرو، ان گلیوں کو یاد کرو، اس چولہے پہ چڑھی پتیلی کو یاد کرو، اور آج اپنے ہی آنگن میں دیکھو، اپنا ہی مکان دیکھو، اپنا ہی لباس دیکھو، اپنے ہی چولہوں کو دیکھو، اپنے گھر کی یہ بھانڈی دیکھو، کتنا بدلاؤ آ چکا ہے۔ آج اللہ نے تمہیں اچھا مکان دیا ہے، آج رب نے تمہیں اچھی رقم دیا ہے، آج رب نے تمہیں اچھا اثاثہ دیا ہے، آج رب نے تمہیں اچھا لباس دیا ہے، لیکن تم رب کا ذکر نہیں کر رہے ہو، اللہ کا ذکر نہیں کر رہے ہو۔ اب ذرا غوث اعظم کی بارگاہ میں آؤ کہ فاقے پہ فاقہ ہو رہا ہے، ذکر الہی میں مشغول ہے۔ ایک ایسا وقت آتا ہے حضور غوث اعظم کا کہ نکل رہے ہوتے ہیں، راستے میں غشی آ جاتی ہے، چکر آ جاتا ہے۔ وجہ یہ فاقے کا دور چل رہا تھا، چکر محسوس ہوتا ہے۔ پاس کی مسجد میں جا کے رک جاتے ہیں، وہیں لیٹ گئے، پھر آنکھ کھلتی ہے، بیٹھتے ہیں، ذکر الہی میں مشغول ہونا چاہتے ہیں کہ سامنے ایک کاغذ مل جاتا ہے آپ کو، اس کاغذ کو دیکھتے ہیں، دینے والے نے ایک کاغذ پہ ہاتھ میں پکڑا دیا اور کہا کہ دکان پہ چلے جاؤ۔ آپ وہ کاغذ لے کر کے ایک دکان پہ جاتے ہیں اور دکان والے کو وہ کاغذ کا ٹکڑا دے دیتے ہیں۔ توجہ چاہوں گا، دکان والے کو کاغذ کا ٹکڑا تھما دیتے ہیں۔ اس دکاندار نے کاغذ کے ٹکڑے کو دیکھا، جیب میں رکھ لیا اور آپ کو کچھ روٹی اور شوروا دے دیا۔ سبحان اللہ۔ 6 مہینے سے فاقہ چل رہا تھا، کیا دیا؟ روٹی اور سالن دے دیا۔ آپ نے باندھا اور لے کے پھر اسی مسجد میں پہنچ گئے، رکھا، ارادہ کرتے کھانے کے لیے، نظر پڑتی ہے دوسرا کاغذ کا ٹکڑا سامنے رکھا ہوا، اٹھتے اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھاتے ہیں، کھولتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس پہ لکھا تھا میں رزق کمزور مومنین کو رزق دیتا ہوں تاکہ وہ کھا کے میری عبادت کرتے رہیں۔ غوث اعظم نے اس کو وہیں چھوڑ دیا، میں کمزور مومن نہیں ہوں، تگڑا مومن۔ سبحان اللہ۔ پھر ذکر میں مشغول، یہ غوث اعظم، یہ غوث اعظم ہے۔ اور جب ایک طویل عرصہ گزرتا ہے تو سوچتے ہیں چلو کھنڈہرات میں ہی دیکھ لیں کچھ کھانے کے لیے، چیزیں مل جائیں جو جائز ہوں، ان کو کھا کر کے ذرا سا سکون مل جائے، کیونکہ ایک لمبا عرصہ گزر چکا تھا۔ جب وہ کھنڈرات میں گئے، دیکھا وہاں 40 فقراء پہلے سے تلاش رہے ہیں کچھ مل جائے کھانے۔ اب سوچے میں بعد میں آیا ہوں، اگر میں تلاش کروں مجھے مل گیا، میں کھا لوں تو اس میں سے حق عدولی ہو جائے گی۔ غوث اعظم واپس پلٹ، سبحان اللہ۔ تو صرف غوث کا نعرہ نہیں، ذرا غوث کی تعلیمات کو دیکھو، صرف نعرہ نہیں، غوث اعظم کی جیونی کو سامنے رکھو، اس سے سبق حاصل کرو۔ واپس آ گئے، راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا آپ کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا کیوں؟ کہا میں ایک صاحب کو تلاش رہا ہوں جو جیلان کے ہیں۔ کہا میں جیلان کا ہوں، عبد القادر نام میرا ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، میں آپ تجارت کے سلسلے میں میں آپ کے یہاں جیلان گیا تھا تو آپ کی والدہ نے یہ سونے کا ٹکڑا مجھے دیا تھا کہ میرے بیٹے عبد القادر کو دے دینا جو بغداد میں حصول علم کے لیے گیا ہے۔ وہ سونے کا ٹکڑا ملا، ہم لوگ ہوتے تو سالوں کا انتظام کر لیتے، لیکن وہ تو محی الدین عبد القادر جیلانی ہے۔ سونے کا ٹکڑا لیا، بازار گئے، اس کو فروخت کیا۔ جب فروخت ہو گیا تو کھانے کا ڈھیر سا سامان لیا، وہ سامان لے کر کے آئے اور وہ کھنڈرات میں جو 40 فقراء اپنے رزق کو تلاش رہے تو ان سب کو بلا لائے، آؤ تم سب اس وقت میرے مہمان۔ سجا دیا،
سبحان خود اللہ 6 مہینے سے زائد سے فاقہ کر رہے ہیں، آج روٹی کا لقمہ میسر آیا تو جو رقم ملی ساری رقم کا کھانے کا سامان لے آئے اور ان فقراء کو بلایا جو 40 بھی رزق کی تلاش کر رہے تھے، لگایا دسترخوان، کہا بیٹھ جاؤ تم بھی میرے آج مہمان ہو، یہ کہہ کے ساری رقم کا سامان لا کے ان سبوں کو کھلایا، ان سب کے ساتھ میں خود بھی کچھ کھا لیا، جو بچا وہ ان کو بھی دیا اور خود بھی رکھا۔ بے شک سبحان اللہ یہ تعلیمات اسلام کی ہے، یہ تعلیمات غوث اعظم کی۔ لیکن آج ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ کیا حال ہے؟ اب ذرا ایک جھلک اور دیکھیے گا۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا کبھی یہ عالم صاحب، کبھی وہ عالم صاحب، کبھی وہ حافظ صاحب بیان کرتے ہیں کہ غوث اعظم کے والد صاحب نہر کنارے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے، ایک سیب تیرتا ہوا نکلا، اٹھایا، کھا لیا، خیال آیا، توجہ چاہوں کہ صاحب اکثر سنتے ہوں گے، کھا لیا، خیال آیا، پتہ نہیں کس کا تھا، چلو اس سے معافی مانگ لیں، گئے وہاں، مکمل آپ سن ہی چکے ہو۔ یہاں پر میں صرف ایک جملہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سیب جب ندی کے اوپر تیر رہا تھا، سیب ندی پہ تیر رہا، بہتا ہوا کہیں سے آ گیا، اب تو مالے غنیمت ہے، مالک ہے نہیں، اٹھایا کھا لیا، کیا حرج ہے؟ کیا حرج ہے بھائی؟ ارے ندی میں بہ رہا ہے، اٹھایا، مچھلی بھی تو ندی میں تھی، نکالا، کھا لیا، سیب اوپر بہ رہا تھا، اٹھایا، کھا لیا۔ لیکن اس سیب کو کھانے کے بعد میں 12 سال تک حضرت سومئی کی خدمت میں رہنا پڑا، ان کی باغ رکھانا پڑا، ان کی شرطوں کو ماننا پڑا، تب ایک سیب کی قیمت ادا ہوئی، معافی میں چلتے گئے۔ آخر کیوں مسلمانوں؟ یہی اسلام ہے، یہی اسلام ہے، اور یہی اسلام کا نیچر اور فطرت ہے۔ آپ جا کہاں رہے ہو؟ توجہ دو، یہی اسلام ہے۔ سبحان اللہ جو پانی کے اندر شے تھی وہ سب کے لیے جائز تھی، چاہے حضرت موسیٰ سومئی کھاتے، چاہے عبداللہ کھائیں، چاہے غوث اعظم کھائیں، چاہے تم کھاؤ، ڈگن لے کے جاؤ، مچھلی نکالو، چلے آؤ، پانی رب کا، مچھلی رب کی، کھاؤ، تمہارے لیے حلال ہے، حلال تھی، حلال ہے۔ لیکن اسی پانی کے اوپر ایک سیب تیر رہا تھا، جائز ہے کھانا، لیکن اب ناجائز ہے، کیونکہ وہ کسی کی امانت ہے، اور جس کی امانت ہے جب تک وہ معاف نہیں کرے گا تب تک معافی نہیں ملنے والی۔ سبحان اللہ اجازت ضروری، امانت میں خیانت ہو، مسلمان امانت میں خیانت کرے، دوسرے کی چیز کو بلا پوچھے بلا اجازت کے استعمال کر لے، وہ حرام ہے، وہ حرام ہے۔ اب ذرا اسلام کو پہچانو مسلمان، آج ہماری زبانوں میں تاثیر کیوں نہیں ہے؟ وجہ یہ، اس سیب کو کھایا، پھر بیٹھ گئے عبادت کرنے میں۔ اب جو لذت آ رہی تھی عبادت کی، وہ لذت نہیں ہے۔ جو ذکر میں چاشنی تھی، اب وہ چاشنی نہیں ہے۔ جو مزہ تھا، اب وہ مزہ نہیں ہے۔ اب پریشان، ابھی ذکر میں مزہ آ رہا تھا، لذت مل رہی تھی، بھوکے تھے، لذت مل رہی تھی، فاقے میں تھے، لذت مل رہی تھی۔ اب ایک سیب کھایا، تب تو اور لذت ملنا چاہیے تھا، کیونکہ اب پیٹ بھرا ہے، لیکن لذت نہیں مل رہی ہے۔ نفس کی طرف دیکھا، نفس طاقت میں آ رہا ہے۔ اب سوال خود سے کر رہے ہیں کہ آخر اب کیوں ہے؟ کہا عبداللہ تم نے سیب کھایا ہے، وہ کسی کی امانت تھا، اور امانت میں خیانت کیا ہے، اور لقمہ حرام سے نفس طاقتور ہوتا ہے۔ سبحان اللہ جب لقمہ ناجائز جائے گا تب تمہارا نفس طاقتور ہوگا اور تمہیں بہکانا شروع کرے گا۔ تو کبھی یہ کسی بازار میں لے جائے گا، کبھی کسی اڈے پہ لے جائے گا، کبھی چوریوں کروائے گا، کبھی غیبتیں کروائے گا،
کبھی مال میں خیانت کروائے گا، کبھی دوسروں کی پراپرٹی کے اوپر تمہاری نظریں جموائے گا، کبھی تم سے بے ایمانی کرائے گا، کسی زمین ہڑپ کرو گے، کسی پڑوسی کے حق کو مار لو گے، کسی سے رقم لے کر کے دو گے، کیونکہ اب تو عادت بن جائے گی نا۔ اور یہ اسلام نہیں ہے، مسلمان امین ہے۔ بے شک وہ جو لقمہ کھاتا ہے وہ بھی حلال طریقے سے کھائے۔ اب صاحب اس سیب کی معافی کروائی جا رہی ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ امانت تھا۔ یہاں سے آپ کو سبق لینا ہے، ہمیں اور آپ کو ایک سیکھ لینی ہے۔ ان اکابرین مشائخین کی کرامتوں سے، ان کی زندگیوں سے، ان کے طریقہ عبادت سے ہمیں اور آپ کو ایک سیکھ لینی ہے۔ اچھا صاحب، صفت یہ ہے کہ پائے کے ولی یہ کامل، سبحان اللہ، جو کہے ہوئے ہو جائے، جو چاہے وہ عطا کر دے، اپنا دوست بنا لیا ہے۔ یہ رب کو راضی کیے، رب ان سے راضی ہے، جو کہیں گے وہ کر دے گا، جیسا چاہے وہ۔ لیکن اس کے بعد بھی دیکھیے، ایک ایک رویا خشیت الہی سے لرزتا ہے، بدن اللہ کی خشیت، اللہ کے ڈر سے ہر وقت کانپ رہا ہے، جبینیں رب کی بارگاہوں میں جھک رہی ہیں۔ آج ہماری اور آپ کی کنڈیشن و حالات کیا ہے؟ سبحان اللہ، ہم غلطیاں کرتے ہیں اور فخر کرتے ہیں، دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، فخر کرتے ہیں، اپنے سے کمزور کو ستاتے ہیں، فخر کرتے ہیں کہ ہم طاقتور ہیں، اس کو دبا دیا، ہم قوت والے ہیں، دبا دیا، ہم پریوار والے ہیں، اس کی زمین کو ہڑپ لیا، کیسے ادھر آ پائے گا؟ کرتے ہیں یا نہیں؟ کیا یہی اسلام کی فطرت ہے؟ کیا یہی اسلام کا نیچر ہے؟ کیا یہی اسلام نے سبق دیا ہے؟ مسلمانوں، جس دن آپ اپنے دین کی ذمہ داریوں کو سمجھ لو گے، اس دن آپ کے عزت و وقار سے کوئی کھلواڑ نہیں کر پائے گا۔ جس دن آپ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ لو گے، اس دن آپ سے کوئی آنکھ نہیں ملا پائے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیے، اور یہ اسی وقت سمجھ پاؤ گے جب دین کی تعلیمات کو لوگے، علماء کے ساتھ آؤ گے، مذہبی معلومات ان سے سیکھو گے، اور ان معلومات کو سیکھنے کے لیے کسی عمر کا تعین نہیں کیا گیا ہے۔ جب فرصت ملے علماء کے پاس آؤ، حفاظ کے پاس آؤ، ان سے سیکھو ہم غسل کیسے کریں، ہم نماز کیسے پڑھیں، ہم عبادت کیسے کریں، ہم طہارت کیسے حاصل کریں، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بنا آپ زندگی تو جی لو گے پر اپنے رب کو راضی نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، آج آپ چاہو آپ کے ہر بچے تعلیم قرآن لے سکتے، آپ کے گاؤں میں مدرسہ، آپ اس پر توجہ دیں۔ آپ ایک پرائیویٹ اسکول میں بھیجتے ہو بچے کو پڑھنے کے لیے، منتھلی فیسیں دیتے ہو کہ نہیں دیتے ہو؟ آپ وہی پیسہ نکال کر کے اپنے گاؤں کے مدرسے پہ لگاؤ، اس کا رجسٹریشن کراؤ، مانیتا لو، اس کو سرٹیفکیٹ دلاؤ، ٹیچرز رکھو کہ وہ عربی بھی پڑھائیں، انگلش بھی پڑھائیں، میتھ بھی پڑھائیں، حساب بھی پڑھائیں، گڑت پڑھائیں، ہندی پڑھائیں، ساری بھاشاؤں کا گیان یہاں سے آپ دینا شروع کریے۔ آپ کا اپنا مدرسہ ہو، جب 5واں کلاس بچہ پڑھ کے نکلے گا، آپ کے پاس مانیتا ہوگی، آپ کا سرٹیفکیٹ، بچہ جو سند دی جائے گی، جو مارک شیٹ لے کے جائے گا، وہ اگلی جہاں دے کر کے وہ اپنا داخلہ کرا سکتا ہے۔ لیکن اس پیریڈ میں 5ویں تک کی انگلش بھی اس کو معلوم ہے، ہندی بھی معلوم ہو گئی، گڑت بھی معلوم ہو گئی، حساب کتاب کر لے رہا ہے، لکھی چیزوں کو پڑھ بھی لے رہا ہے،
قرآن کی تعلیم بھی مل گئی، وضو کا طریقہ بھی مل گیا، غسل کا طریقہ بھی مل گیا، عبادت کا سلیقہ بھی مل گیا، اسلامی کردار بھی مل گیا، اسلامی اخلاق بھی مل گیا، اسلامی تعلیمات بھی مل گئی، اور آپ کے لیے بخشش و نجات کرنے کا سلیقہ بھی مل گیا، قرآن پڑھ کے ایصال ثواب کرنے کا طریقہ بھی مل گیا، گھر والوں کو قرآن سکھلانے کا طریقہ بھی مل گیا، آپ کی بخشش و نجات کا سلیقہ بھی مل گیا ہے، آپ کے گھر میں اسلامی قوانین بھی پہنچ گئے، اسلامی زندگی بھی پہنچ گئی، آپ کے بچے کو طریقہ نماز بھی آ گیا، طریقہ وضو بھی آ گیا، قرآن کی تعلیم بھی مل گئی، آپ اس سے بھی سیکھ سکتے ہیں، اس کو سکھلا بھی سکتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ توجہ آپ دو گے، پیڑھیاں آپ کی سنوریں گی، صرف آپ کو توجہ کرنا ہے۔ جتنے آپ اس گاؤں کے نوجوان ہو، اس خطے کے، ایک ذمہ داری سمجھ لو کہ ہم کو اب اسی مکتب کو مضبوط کرنا ہے اور یہاں سے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دینا ہے۔ جیسا کہ بھی دو بچیوں دیکھیں کھڑے ہو کر کے، ایک انگلش میں پڑھ رہی ہے، دوسرے اس کا اردو میں ترجمہ کر رہا ہے، اگر آپ کی توجہ ہو جائے تو یہ اور نکھر کے سامنے آ جائے گا۔ کیوں حافظ صاحب؟ سبحان اللہ۔ آپ کا ساتھ اگر ہو جائے تو یہ چیز اور بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ نوجوانوں، بڑھے گی۔ آپ کامیاب ہو جاؤ گے نہیں ہو جاؤ گے؟ آج آپ کے گاؤں کے بچے جب کامیاب ہوں گے آپ کے مدرسے میں، تو اگل بغل گاؤں کے لوگ پھر اپنے بچوں کو اچھی تعلیم، اچھی تربیت کے لیے کہاں بھیجیں گے؟ مدرسے میں۔ تو جیسے ایک شمیر گنج، بھٹریا اور بارہ بنکی اور فیض آباد کے مانٹیسری اسکولوں میں ہم بچوں کو بھیج رہے ہیں، جب آپ اچھا انتظام کر لو گے تو آپ پاس نہیں بھیجیں گے؟ تعلیم کے لیے ہم باہر بھیجتے ہیں، تعلیم کے لیے آپ کے پاس آئیں گے۔ اس کے لیے پیسہ چاہیے، آپ ہو نا، آپ توجہ کرو، اس کو مینٹین کرو۔ صرف آپ اپنے گاؤں کے لوگ ہی اس کو ترقی دے سکتے ہو، آپ کو کہیں باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ 1 سال میں آپ یہ بلڈنگ کمپلیٹ کر لو گے۔ بے شک۔ تعلیمی نظام کو آپ دیکھو، کبھی ملے آپ آ کے بتائیے وکیل صاحب سے کہ وکیل صاحب اس کو ایسے کر لیا جائے، ہم لوگ ساتھ میں کھڑے ہیں۔ اور جب کاندھے سے کاندھا ملا لوگے تو دور دراز تک اپنے دارالعلوم کے نام کو پہنچا لوگے۔ اس سے آپ کی دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی۔ دعا ہے سبحان اللہ۔ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو دین سیکھنے کی، دین پہ چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اپنا خوف، اپنا ڈر اور اپنے پیارے رسول جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ کی پکی سچی محبت عطا فرمائے، اور جب تک اس روئے زمین پہ رکھے ساتھ ایمان کے رکھے، جب اٹھائے تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ آمین۔